حضرت ابو دردہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں بھی پاس بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ ابو دردہ میں مدینہ رسول سے آیا ہوں اور وہاں سے سفر کر کے یہاں شام پہنچا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں جسے ملنا ہو، نہ کوئی کاروباری معاملہ تھا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، وہ سننے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا سن پھر۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جب طالب علم چلتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو فرمایا یا عالم بن جانا یا طالب علم بن جانا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی یا علماء کی باتیں سننے والا بن جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جانا۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھنے میں بہت علم حاصل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ غبی بھی ہوتے ہیں، وہ ذہنی استعداد اتنی نہیں رکھتے، تو کیا ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ تو امام راضی کہتے ہیں ان کو 10 فائدے ہوتے ہیں۔ جو غبی ہوتے ہیں، کند ذہن ہوتے ہیں، جو سنتے ہیں اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے اور یاد بھی نہیں رکھ پاتے، ان کو بھی 10 فائدے ہوتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، کہتے ہیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بیٹھے رہتے ہیں نزول رحمت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ طالب علم شمار ہوتے ہیں اگرچہ یاد نہیں رکھ پاتے۔ تیسری بات ہے کہ جتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ چیز حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اور یاد نہ رکھنے کی وجہ سے انہیں کڑن ہوتی ہے، کاش کہ میں بھی اتنی ذہنی استعداد رکھتا کہ میں ان باتوں کو سمجھ پاتا، تو وہ کڑن بھی ان کے درجوں کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اس کو دوہرا ثواب دیتا ہے۔ تو تیسری بات فرمائی کہ علماء کی باتیں سننے والا بن جا، اور چوتھی بات فرمائی کہ ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔ علماء کا پیار قیامت کے دن نجات کی ضمانت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں کو جنت میں بھیجتا جائے گا، لیکن جب عالم آئے گا تو اللہ فرمائے گا کف ٹھہر جا۔ وہ عرض کرے گا مالک مجھے کیوں جنت سے روکا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تو اکیلا نہیں جائے گا، تجھ سے جو پیار کرتے ہیں ان کی سفارش کر، ان کو بھی جنت میں لے جائے۔ تو کہا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا، اور آگے فرمایا 5واں نہ بننا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ اچھا میں دیکھوں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہیں 5ویں تو نہیں بنے ہوئے، اکثر ہم 5ویں ہی بنے ہوئے ہیں۔ ہماری موضوعات، ہماری غیبتیں، ہماری چغلی علماء کی جانب ہی رہتا ہے، اگرچہ علماء کے روپ کے اندر کچھ مکر اور فریب کا دھندا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ علماء کے روپ کے اندر کچھ کاروباری بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن تم ان کو نہ دیکھو، ان کو بھی دیکھو جو تاج شاہی کو پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے۔ تم ان پر نظر جماؤ اور ان کو دیکھو اور ان سے روشنی حاصل کرو اور ان سے اجالا پاؤ اور زندگی کا چراغاں حاصل کر لو۔